عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا، حذیفہ بن یمان نے روایت کیا، معاذ ابن جبل نے روایت کیا رضی اللہ عنہم۔ حضور علیہ السلام کے تینوں جلیل القدر صحابہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، نثار ہوں، ہمیں خبر دیجئے ہم جب نماز پڑھتے ہیں اللہ سے حسنہ طلب کرتے ہیں، روزہ افطار کرتے ہیں حسنہ مانگتے ہیں، حج اور عمرے کرتے ہیں حسنہ مانگتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں حسنہ مانگتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں حسنہ مانگتے ہیں، کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ سے حسنہ طلب کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں بتا دیجئے یہ حسنہ کیا ہے؟ آؤ پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئۃ۔ میرے آقا نے فرمایا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگانے والوں، میرے آقا نے فرمایا نماز پڑھ کے اللہ سے حسنہ کی دعائیں کرنے والوں، روزے رکھ کے اللہ سے حسنہ مانگنے والوں، حج اور عمرے کر کے اللہ سے حسنہ مانگنے والوں، میری اہل بیت کی محبت بالعموم اور میرے بھائی علی کی محبت بالخصوص حسنہ ہے۔ ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری اہل بیت کی محبت بالعموم اور میرے بھائی علی کی محبت بالخصوص یہ حسنہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کے فرمان کے مطابق اہل بیت کی محبت اور مولا علی علیہ السلام کا نام لے کے اس کو خاص کرتے ہوئے فرمایا کہ علی کی حب، علی کی محبت، میری آل کی محبت یہ حسنہ ہے۔ اور یہ حسنہ اگر بندے کے نامہ اعمال میں ہو، کون سی نیکی؟ نماز والی، روزے والی، حج والی، عمرے والی؟ اور نہیں یار، وہ محبت اہل بیت والی، وہ اللہ کا قرآن دے رہا ہوں، مصطفیٰ کا فرمان دے رہا ہوں اور سینہ چوڑا کر کے دے رہا ہوں، کوئی رد کر کے دکھائے کوئی مائی کا لال۔ فرمایا اگر یہ پلے ہو تو پھر دنیا کا کوئی گناہ انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یعنی حب علی اور حب اہل بیت یہ ایسی نیکی ہے، میرے آقا فرماتے اس کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بات پوری تو نہیں ہوئی، قرآن کی بھی دو یاد تھی نا، یہاں بھی دو ہی ہیں۔ آگے میرے آقا فرماتے ہیں بغضہ سیئۃ لا تنفع معها حسنۃ۔ وہ اہل بیت کے منکروں، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو۔ میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت بالعموم اور میرے بھائی علی بالخصوص، علی کا بغض ایک ایسا گناہ ہے اگر یہ گناہ پلے ہو تو کوئی نیکی نفع مند نہیں ہوتی۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یعنی سیدھی بات ہے، سیدھی بات ہے، یا علی کی محبت رکھ لے یا علی کا بغض رکھ لے۔ اگر علی کی محبت ہے تو قرآن اور حدیث کے مطابق اگر علی کی محبت ہے تو پھر کوئی گناہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر علی کا بغض ہے تو کوئی نیکی نفع مند نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے سیدھی سی بات ہے، نہ لڑائی نہ جھگڑا۔ شادمان بھائی نماز نیکی ہے نا، بولے روزہ بھی نیکی، حج بھی، عمرے بھی، صدقہ، خیرات، یہ نیکیاں ہیں نا۔ میں تھوڑا کہہ رہا ہوں، اللہ کا قرآن، مصطفیٰ کا فرمان۔ میرے آقا فرماتے ہیں نماز نیکی ہے، لیکن نماز نیکی تب بنتی ہے جب اس میں حب علی آتی ہے۔ حضرت جی، قاری جی، اگر تیری نماز میں حب علی
نہیں نا تے ایویں ٹکرائیاں نماز کوئی نہیں. اگر تیرے روزے میں حب علی نہیں ایویں بوکھی کٹیا روزہ کوئی نہیں. اگر تیرے حج میں حب علی نہیں ایویں پینڈائی کی تئی حج کوئی نہیں. دنیا کی نیکی تب بنتی ہے جب اس میں حب علی داخل ہوتی ہے. ہوئے ہوئے یارو میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے یہ جتنی بھی حسنات ہیں، حسنہ کی جمع ہے، یہ جتنی بھی حسنات ہیں یہ حسنات تب بنتی ہیں جب ان میں سب سے بڑی حسنہ اوے حب اہل بیت داخل ہو. یار چلو میں دلیل دیتا ہوں. یہ 1 منٹ مجھے ذرا یہ بوتل دیجیے گا یا گلاس دیجیے گا، آپ پینے لگے تھے. میں 1 منٹ میں دے دیتا ہوں شادمان بھائی کو. یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولے یار، مشکل سوال تو نہیں. پانی آپ فرما رہے ہیں، لیکن پانی کس میں ہے؟ اللہ سلامت رکھے، بوتل میں ہے نا. اس کا مطلب پینے والی چیز اندر کا پانی ہے کہ بوتل؟ پانی ہے نا. بوتل کیا ہے؟ اس کا ظرف ہے، برتن ہے. یار آپ جب پانی پیتے ہیں تو گلاس میں ڈال کے پیتے ہیں. پینے والی چیز اندر کا پانی، گلاس برتن ہے. چائے پیتے ہیں کپ میں ڈال کے، پینے والی چیز چائے ہے کہ کپ؟ دودھ پیتے ہیں، مشروب پیتے ہیں گلاس میں ڈال کے. چاول کھاتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں پلیٹ میں ڈال کے. کھانے والی چیز بریانی ہے تو پلیٹ، برتن ظرف ہے. برتن تو کوئی نہیں نہ کھاتا. بولیں یار آؤ ہاتھ جوڑ کے سادات کے قدم چوم کے. شادمان بھائی ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کسی کو مسئلہ ہو تو لڑائی نہ کرے، میرے جانے کے بعد شیطنت نہ پھیلائے، مجھے ملے، میں اہل سنت کی کتب کے ابھی انبار لگا دوں گا. آؤ میری طرف. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کے پاس گلاس ہو لیکن دودھ نہ ہو، پلیٹ ہو چاول نہ ہو، اور ڈونگا ہو سالن نہ ہو، بولیں خالی ڈونگا بھی کسی کام کا نہیں، خالی گلاس بھی کسی کام کا نہیں، خالی کپ بھی کسی کام کا نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اندر والی چیزیں ہیں، کھانے والی وہ ہیں، وہ خالی برتن تو کوئی نہ کھاتا. پھر میری طرف. یہ سینہ چوڑا کر کے بات کرنے لگا ہوں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قیام، رکوع، سجود، عمرے، یہ ہیں برتن. یہ کیا ہے؟ ان کے اندر محمد اور آل محمد کی محبت رکھ کے خدا کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے. حضرت جی، قاری جی، گلاس ہو مشروب نہ ہو، پلیٹ ہو چاول نہ ہو، ڈونگا ہو سالن نہ ہو، نہ خالی پلیٹ کسی کام کی، نہ خالی گلاس کسی کام کا، نہ خالی ڈونگا کسی کام کا. اے نماز ہو علی کی محبت نہ ہو، روزے ہو علی کی حب نہ ہو، حج ہو علی کی تعظیم نہ ہو، علی کے بغیر نہ نماز کام کی، نہ روزہ کام کا، نہ حج کام کے. حضرت جی اگر ان اعمال سے، ان حسنات سے حب علی نکل جائے تو یہ اعمال خالی برتن بن جاتے ہیں، اور خالی پانڈے کسے کام دے نہیں ہوں گے. ان اعمال میں اہل بیت کی حب آئے گی تو یہ اعمال حسنات بنیں گے. ایک اور نقطہ سمجھاتا ہوں، ایک اور نقطہ بڑی خاص بات ہے. آپ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، انسان بڑے سے بڑا بھی گناہ کر لے، اس کی زندگی بھر کی جو نیکیاں ہیں وہ زائل نہیں ہوتی. میں کلوزنگ کی طرف لا رہا ہوں، توجہ ذرا میرے طرف رکھنی ہے. شادمان بھائی بڑی خاص بات ہے. یہاں تک کہ صحیح مسلم میں ایک روایت موجود ہے، اگر انسان گناہ کبیرہ بھی کرے تو جب گناہ کبیرہ کرتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے، جب گناہ کبیرہ سے فارغ ہوتا ہے تو ایمان پھر پلٹ آتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی تو اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا، اس کا اجر دے گا. یعنی کوئی گناہ بھی
انسان کی کمائی ہوئی نیکیاں انسان کے کمائے ہوئے حسنات کو زائل نہیں کرتا. فرض کرے آپ نے نماز پڑھی, جب آپ نے نماز پڑھی چاہے ہاتھ باندھ کے چاہے کھلے چھوڑ کے, یہ جو بیٹھا ہے نا اس نے آپ کی نماز لکھ لی. باہر نکل کے آپ نے غیبت کر دی, کسی کو گالی دے دی, چوری کر لی, گناہ ہے نا. اب اس نے لکھی ہوئی نماز مٹائی نہیں کہ یار اس نے نماز پڑھی اب باہر نکل کے چوری کر لی تو اس کی نماز مٹا دیتا ہوں. نہیں, نماز ادھر ہی ہے. یہ جو بیٹھا ہے نا اس نے ساتھ چوری بھی لکھ دی. یہ بچوں سے میرا خطاب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی انسان کی زندگی بھر کی نیکیاں زائل نہیں کرتا, ضائع نہیں کرتا. توجہ, پتہ نہیں بغض علی اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا گناہ ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبغضہ سیئۃ لا تنفع معها حسنۃ. میرے آقا فرماتے ہیں علی کا بغض ایک ایسا گناہ ہے, ایک ایسا ناقابل علاج مرض ہے, ایک ایسا اژدہا ہے جو نیکی نیکی رہنے نہیں دیتا, زندگی بھر کی نیکیاں کھا جاتا ہے. اب مجھے بتائیں, میں نے ایک جملہ کہا تھا سٹارٹ میں, کسی نے جنتی دیکھنے ہو تو آپ کو دیکھ لیں, کہا تھا نا, بولو, ابھی ثابت کرنے لگا ہوں. کوئی بندہ جہنم میں کیوں جاتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے کہ نیکیوں کی وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے جاتا ہے نا. آؤ, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی یاکل الذنوب کما یاکل النار الحطب. میرے آقا فرماتے ہیں میرے بھائی علی کی حب, علی کی محبت انسان کے گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی برات من النار. میرے آقا فرماتے ہیں میرے بھائی علی کی حب جہنم سے دور کرتی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی برات من النفاق. میرے آقا فرماتے ہیں علی کی حب, علی کی محبت منافقت سے دور کرتی ہے. اس کا مطلب ہے اگر علی کی حب ہو تو کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا, اور علی کا بغض ہو تو کوئی نیکی نفع مند نہیں ہوتی.